बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज सुबह सुबह मेरे सामने एक वीडियो क्लिप आया और ये वीडियो क्लिप पुराना है या नहीं, ये कोई 5-6 महीने पुराना क्लिप है। और ये जो वीडियो क्लिप में जो गुफ्तगू हो रही है, अगर ये गुफ्तगू किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर किसी आलमी दीन की होती या किसी और दूसरे शख्स की होती तो मुझे इसके ऊपर या इसका जवाब देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, आलमी दीन भी हैं, गैर आलमी दीन भी हैं, कादियानी भी हैं, तरह तरह की वो अपने अपने यानी कि बातें करते हैं, सबका हम जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि ये गुफ्तगू एक नेशनल टीवी के ऊपर हो रही थी और नेशनल टीवी का क्या होता है कि हर आदमी सुबह सुबह घर में वो चैनल, अगर ना चाहते हुए भी वो चैनल में अगर कोई मजहबी गुफ्तगू शुरू होती है तो हर आदमी ये समझता है कि चलो यार रगने दो, मजहबी गुफ्तगू हो रही है, जो बज़ाहिर तो मजहबी हो रही होती है लेकिन असल में आवाम में गुमराही फैलाई जा रही होती है। इसी तरह मेरे सामने जो क्लिप आया, इसमें मैं जाती तौर पर यह समझता हूं और कुछ दलीलें भी मेरे पास हैं कि ये गुमराही फैला रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सुनो कि इस गुफ्तगू में कौन क्या कह रहा है, फिर इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मैं खुद चूंकि सऊदी अरेबिया से आई हूँ, मैं खुद नमाज वहां बैठी पढ़ रही थी, पूरे लोगों ने नहीं पढ़ी और उन्होंने मुझे भी बड़ी हैरत से कहा आप इनके पीछे नमाज पढ़ती। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा कि मतलब कैसे नहीं, नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है, किसी बंदे के लिए नहीं। और मैंने बड़ा अपनी तरफ से बड़ी ज़हानत का जवाब दिया कि क्या अल्लाह की कुदरत ये भी नहीं है कि वो अपने घर में सही उल अकीदा को इमाम रहने दे। तो उन्होंने मुझे इतना बड़ा दिखाया पेपर जिसपे 400 सिग्नेचर्स थे और इलियास कादरी साहब उनके इमाम थे और उस पे लिखा हुआ था कि इनके पीछे नमाज पढ़ना जायज ही नहीं है, इमाम हरम के पीछे। मैंने ये खुद फतवा पढ़ा और अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे और जब मैंने उनसे जरा बहस की, समझाने की कोशिश की, उसमें जवान बूढ़े सभी एज के, और मैं उनसे बैठ गई बात करने और बहस करने और मैंने सोचा मैं समझा लूंगी और अपनी तरफ से मैंने बड़ी ज़हानत की बात की कि भाई आप अल्लाह ताला इनको कैसे रखे हुए अगर वो सही उल अकीदा नहीं है। लफ्ज भी बद अकीदा और कई जगह कुफ्र तक का फतवा था। नाजरीन, ये खातून कह रही है कि मैं सऊदीया में काफी असर रही हूं और सऊदीया में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो हरमैन शरीफैन के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा है कि ये लोग गुमराह हैं, इनके पीछे नमाज नहीं होती। तो मैंने उनको बड़े अक्लमंदी से, बड़ी जहानत से जवाब दिया है कि क्या अल्लाह की जात के पास ये कुदरत नहीं है कि वो अपने घर में सही और अकीदा लोगों को रखे। इस दलील को इस अक्लमंद ज़हीन जो ये कहती है ना मेरी जहानत है, इसको इसने 2 बार दोहराया। इसकी गुफ्तगू के दौरान एक आलमी दीन ने इसको टोकने की कोशिश की, लेकिन मीडिया है ना, वो मीडिया इसकी बात को कंटिन्यू रखा। उसके बाद जो मेजबान बैठा हुआ था वो कहता था कि हाँ देखो जी, नमाज तो हमने अल्लाह के लिए पढ़नी है ना, कोई उनके लिए थोड़ी पढ़नी है, तो भाई काफरों के पीछे खड़े हो जाओ, हिंदुओं के पीछे खड़े हो जाओ। बरकत इसके ऊपर नाज़रीन दलील के साथ मैं आप लोगों के सामने बात करता हूं। फिर मिर्जा जहनवी क्या कहता है कि ये सब लोगों को काफिर करार देते हैं, एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते हैं। ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर फतवा लगाना छोड़ दें, एक दूसरे को काफिर करार देना छोड़ दें, तो मैं सबको जायज कहूंगा, मैं किसी के खिलाफ कोई बात भी नहीं करूंगा। अब नाज़रीन प्लीज गौर करना, मैं गुनाहगार आदमी हूं लेकिन मेरे पास कुछ सबूत, कुछ दलीलें हैं, हो सकता है आप लोगों के काम आ जाए। अगर मैं गलत हूं तो आप मेरी इस्लाह भी कर सकते हैं कमेंट में आके। अब इस वीडियो क्लिप में 3 चीजें हैं जिसके ऊपर बात करनी है। एक बिल्कुल हकीकत है कि जो अहले सुन्नत जमात के उलमा कराम है, बड़े जय्यद उलमा कराम, उन्होंने हरमैन शरीफैन के पीछे नमाज के लिए मना किया हुआ है, यह हकीकत है। इसको हमने दलील के तौर पर मैंने दफा करना है बरेलवी उलमा का, क्या उन्होंने गलत कहा है या ठीक कहा है। दूसरे नंबर पे इन्होंने जो दलील पेश की है कि हरमैन शरीफियन के पीछे नमाज पढ़ना जायज है, उस दलील को भी हमने रद्द करना है। किस तरह रद्द करना है वो भी आप लोगों के सामने रखना है। बाकी जो इस टाइम हर आदमी के जहन में एक चीज है कि वो कहते हैं कि यार ये फतवा लगा देते हैं एक दूसरे के ऊपर, जल्दी फतवा लगा देते हैं। कोई आदमी गुमराही फैला रहा है, उसके ऊपर जल्दी फतवा लगाने के जो फायदे हैं वो भी मैं आप लोगों के सामने सबूत के साथ रखूंगा। लेकिन जो लोग इग्नोर कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं कि यार अब इसके ऊपर इसने फुलाई तो गुमराही है, इसने किया तो कुफर है, लेकिन मैं इसके ऊपर फतवा नहीं लगाता हूं, इसकी क्या नुकसान हैं वो भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले जो अहले सुन्नत जमात के उलमा कराम है उनके फतवे मौजूद हैं। वो किस बुनियाद के ऊपर ये कहते हैं कि ये गुमराह है।
یہ آج تو تقریباً 50% دیوبندی اور اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ اس ٹائم سعودیہ میں جو حکومت ہے یا سعودیہ میں جو نظام ہے وہ مغرب کا لایا ہوا ہے. آج سے 15-20 سال پہلے یہ نہیں مانتے تھے، خاص کر 4-5 سال پہلے جب یہ سعودیہ میں ناچ گانا ڈانس سینمے وغیرہ نئے نئے قانون بننے شروع ہو گئے، تو اب دیوبندی اور اہل حدیث بھی اس چیز کو کافی حد تک مانتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں. لیکن اس سے پہلے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ جب سے یہ نجدی حکومت آئی ہے، عبد الوہاب نجدی، آل سعود اور برطانیہ نے مل کے جو ترکی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ کی، اس کو گرا کے یہ حکومت بنائی گئی، تو اسی دن سے جو صحیح العقیدہ علماء کرام بریلوی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت کو ہم نہیں مانتے، یہ بد عقیدہ لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ مغرب کے لائے ہوئے مغرب کے ایجنٹ ہیں. اس بنیاد کے اوپر یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں. اب ان کا جو دفاع کرتے ہیں دیوبندی، اب یہ جو خاتون کہہ رہی ہے کہ کیا اللہ کی ذات کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے، تو یہ خاتون تو خیر ہمارے جیسی عام سی کوئی عالم دین نہیں ہے، لیکن آپ طارق جمیل کے دفاع سنیں، آپ مکی صاحب کا دفاع سنیں، جتنی بھی دیوبند کے جید علماء اکرام ہیں، جب ان کے سامنے یہ آدمی پیش کرتا ہے کہ ان کی پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو وہ دلیل کے طور پر جو دفاع کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ حرمین شریف ایمن میں اچھے لوگوں کو رکھے. تو اس کا جواب ناظرین سب سے پہلے سنو، پھر کفر کا کرتے ہیں کہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے. سب سے پہلے ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو دفاع کرتے ہیں، یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں، تو اس کی دو وجہ میں آپ لوگوں کے سامنے. ایک تو ہر مسجد اللہ کا گھر ہے. کیا ہر مسجد میں صحیح العقیدہ لوگ ہیں؟ کیا اللہ کے پاس اتنی بھی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں کم از کم صحیح العقیدہ علماء کرام کو رکھے؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ حرمین شریف حرم پاک کے حدود کے اندر چوریاں بھی ہوتی ہیں، غلط کام بھی ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے یعنی کہ وہاں پرس نکل جاتے ہیں، تو کیا اللہ کی ذات کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے؟ کم از کم اپنے حرمین شریف ایمین کو تو اللہ کی ذات پاک کرے. نہیں، یہ غلط دلیل ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ان سے یہ پوچھو کہ جن کا آپ دفاع کر رہے ہو، جن کی آپ یہ دلیل دے رہے ہو کہ یہ اللہ کے لائے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کی قدرت ہے، تو انہی لوگوں نے 600 سال سے جو حرمین شریف ایمین میں ترکی حکومت تھی سلطنت عثمانی، اس کو کیوں ہٹایا؟ کیا الزام لگا کے ان کو ہٹایا؟ یہی الزام لگا کے ہٹایا کہ یہ مشرک ہیں، یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں. برطانیہ کے ساتھ مل کے یہی الزام لگا کے عبد الوہاب نجدی نے فتوے جاری کیے تھے اور ان کو ہٹایا تھا. تو کیا نعوذ باللہ 600 سال کوئی اور خدا تھا یا اس خدا کے پاس قدرت نہیں تھی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو ہٹاتا؟ آپ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر کے ہٹایا تھا. تو ان کے پاس ان کا دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر سعودیہ کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں تو میرے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں. اب تو یہ دلیل بالکل بیکار ہے کہ کیا اللہ کی ذات کے پاس قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے، ہاں آپ ثابت کرو کتابوں سے، احادیث شریف سے، یا تو کوئی ایسی احادیث لاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تا قیامت تک جو مسجد نبوی اور خانہ کعبہ ہے اس کے جو مصلی ہے اس میں حق ہی رہے گا. نہیں لا سکتے. اگر لاتے ہیں تو پھر 600 سال جو سلطنت عثمانیہ کو ہٹایا گیا تو پھر ان کو اس حدیث کی مخالفت کرنی پڑے گی. اب ناظرین، جو سب سے پاکستان کے لبرل یا عام جو لوگ جن کو سمجھ نہیں آئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہر اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. فتوے لگانے کے میں فائدے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے ناظرین کہ جب قادیانیوں کو پاکستان میں کافر قرار دیا جا رہا تھا، پارلیمنٹ میں بحث چل رہی تھی، تو اس ٹائم قادیانیوں نے جو چال چلی تھی، قادیانی جو ثبوت لے کے آئے تھے، کیونکہ مسلمانوں میں اہل حدیث بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، سب لوگ تھے اور یہ الگ تھے. تو انہوں نے قاسم ننوتوی کا کتاب کی ایک دلیل پیش کی کہ جو خاتم النبیین کا جو معنی ہم لوگ قادیانی کرتے ہیں، قاسم ننوتوی نے بھی وہی کیا ہے. وہ سن کے جتنے دیوبند جو علماء تھے وہ خاموش ہو گئے کیونکہ ان کا وہ اکابرین ہے. تو وہاں شاہ احمد نورانی صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے اوپر فتویٰ دیا ہوا ہے، ہم نے تو پہلے اس کو کافر قرار دیا ہوا ہے کہ جائے ہم اس چیز کو نہیں مانتے. تو پوری دیوبندی آرام سے سن رہے تھے. کیا فائدہ ہوا کہ اگر بریلوی علماء نے اس قاسم ننوتوی کی اس عبارت کے اوپر فتویٰ نہ دیا ہوتا تو اس ٹائم جتنی بھی مسلمان تھے وہ خاموش تھے. ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی جواب نہیں تھا قادیانی کو دینے کا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے ہی عالم دین نے وہی ترجمہ کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو فائدہ کیا ہو گیا؟ فتویٰ پہلے دیا ہوا تھا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. اب دوسرا ناظرین، اگر آپ انڈیا چینل میں جا کے دیکھیں گے، انڈیا چینل میں تو ہندو بیٹھے ہوتے ہیں، اہل حدیث بیٹھے ہوتے ہیں، بریلوی بیٹھے ہوتے ہیں، سکھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے. میں نے اکثر کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جو ہندو
اور سکھ یا جتنی بھی غیر مذہب ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ کسی ڈانس کو دفاع کرنا ہے، کسی فلم کو دفاع کرنا ہے، کسی غیر شرعی کام کو دفاع کرنا ہے تو وہ ڈائریکٹ سعودی کی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا اسلام سعودی سے نہیں آیا، ہاں آیا، وہاں کے لوگ تو فلموں کو برا نہیں کہتے، وہاں تو وہ عورتوں کا ناچ گانے کو برا نہیں کہتے، وہاں تو وہ شراب چیز کو سب کی اجازت دے رہے ہیں، تو کیا وہ دین الگ ہے اور آپ کا الگ ہے؟ تو وہاں بھی الحمدللہ جو بریلوی علماء کرام ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے خلاف فتویٰ ہے، وہ لوگ گمراہ ہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی دلیل ہم مانتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر اسی طرح ہر آدمی دیوبندی بریلوی ہر کوئی غلط چیز کا رد نہیں کرے گا، اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا، تو پھر آگے یہ جتنے بھی لبرل ہیں یا غیر مذہب ہیں یہ مسلمانوں کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، کیونکہ سب کسی نہ کسی مسئلے کے کسی نہ کسی عالم دین نے کوئی نہ کوئی گمراہی یا کوئی نہ کوئی اس کا غلط فتویٰ یا کوئی غلط کام کا اس نے دفاع کیا ہے، جس کی وجہ سے اگر سب لوگ اس کے اوپر متفق ہو جائیں تو پھر یہ جو کافر لوگ ہیں یہ مسلمانوں کے اوپر قابض ہو جائیں گے، پھر ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں رہے گا۔ تو ناظرین میری نظر میں یہ ٹوٹلی عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر، اس کی کوئی دلیل نہیں بنتی ہے۔ سب دیوبندیوں کے اہل حدیث کے پاس ایک ہی دلیل ہے سعودیہ علماء کو دفاع کرنے کی کہ کیا اللہ کی ذات اتنا کمزور ہے، کیا اللہ کی ذات کے پاس قدرت نہیں ہے کہ اپنے گھر میں صحیح العقیدہ امام رکھ سکے؟ تو ان کے پاس ان کو اسی کا وہی جواب ہے کہ کیا 600 سال جب ترکی حکومت رہی، ترکیوں کی سلطنت عثمانیہ جن کو آپ لوگوں نے مشرک کا فتویٰ لگا کے ہٹایا تھا، تو کیا اس 600 سال میں نعوذ باللہ خدا کوئی اور تھا، یا اس خدا کے پاس قدرت نعوذ باللہ نہیں تھی کہ جو آج آپ یہ دلیل دیتے ہو؟ تو ناظرین اب تو الحمدللہ کہ کافی حد تک دیوبندی اہل حدیث بھی ان کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ ہاں ویسے ان لوگوں نے ان کو دفاع کیا ہوا ہے تو یہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ برکت ناظرین اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو میرے سمیت حق سچ اور سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔